جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سبق چل رہا تھا با حمزہ وصل کے ابواب، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم باب افعیلال احمیرار اس کو کریں گے۔ جی تو اس کی پہچان دیکھیے، ماضی کے میں نے عرض کیا تھا کہ ماضی میں جو پہلا صیغہ ہے آپ نے اس کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اس کو سامنے رکھیں۔ احمار، افعال، احمار، افعال، تو دیکھیے گا تو احمارہ میں جو ہے کیا، ایک تو پہلے حمزہ بسل آ گیا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے جی افعال الف کا اضافہ ہے، پھر اس کے بعد لام کلمے کا تکرار ہے۔ جی توجہ ہے، دوبارہ دیکھیے کہ احمارہ اس میں کیا ہے، حمزہ وصل شروع میں آ گیا، ایک نمبر دو الف درمیان میں آ گیا، نمبر تین لام کلمے کا تکرار، احمارہ لام کلمے کا تکرار ذہن میں رکھیے انشاءاللہ تعالی۔ تو دیکھیں احمار یحمار احمیرارا فهو محمار واحمور یحمار احمیرارا فذاک محمار، آگے پھر وہی بات آگی کہ اس میں بھی جہد بلم اور امر نہیں کے صیغوں میں جو مفرد کے صیغے ہیں ان میں تین طرح پڑھا جائے گا۔ جی ان میں تین طرح پڑھا جائے گا، وہی لم یحمار فتح کے ساتھ، لم یحمار کسرہ کے ساتھ، لم یحمار بغیر ادغام کے، بغیر ادغام کے، ٹھیک ہے جی۔ لم یحمار، لم یحمار، لم یحمارر، جی ذہن میں رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ آگے دیکھیں لا یحمار، لا یحمار، اچھا لا یحمار، لا یحمار، لا یحمار، ہاں ٹھیک ہے، لا یحمار، یہ تو آگے ان میں تکرار نہیں ہے۔ آگے الامر میں احمار، احمار، احمارر، ٹھیک ہے، لتحمار، 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 ابھی تکرار رہا۔ ہم ایک گردان کو کر لیتے ہیں پھر اگلے باب کی طرف چلیں گے۔ تو دیکھیں مثلا میں لے لیتا ہوں امر کو، امر میں دیکھیں احمار، احمار، احمارر، احمار، احمارو، احماری، احمارا، احماررنا، احمارن، ثقیلہ خفیفہ میں تکرار نہیں آتا، احمارن، احماران، احمارن، احمارن، احماران، احماررنان، احمارن، 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 بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ تو یہ جو ہے مطلب اس طرح الحمدللہ ہوگا، اس کو ذہن نشین کر لیجئے گا۔ یہ باب ہو گیا باب افعال، اس کے میں آخر میں ایک دفعہ پھر وضاحت کر دیتا ہوں۔ دیکھیں پہلے صیغے کو سامنے رکھیے حمزہ، اچھا ہاں ایک بات یاد آ گئی وہ کر دیتا ہوں، یہ جو کروا رہے ہیں نا اگر اس طرح آپ کر لیں نا تو آپ کو ابواب الصرف وغیرہ جو گردانوں کی کتابیں ہیں جن میں سے دیکھ کے ہم گردانے کرتے، میرا مقصد یہ کہ آپ کے ذہن میں اتر جائے، آپ کو یہ نہ ہو کہ آپ کو گردان بھی دیکھنے کے لیے جی میں کتاب دیکھوں تو مجھے گردان کا پتہ چلے گا، نہیں، یہ پہچان کے ساتھ گردان آخر سے تبدیلیاں وہی ہیں جو پہلی تفصیلی گردان میں نے ایک ایک کر کے آپ کو کروا دی ہے۔ اگر کسی بہن نے نہیں کی تو وہ پہلے دیکھ لے، ان کو دیکھ لے، پھر اس کو کیا ہوگا ان میں سے اس کو پتہ چل جائے گا کہ بھی کیسے ہوتی رہی پہلے، ٹھیک ہے جی۔ بے حمزہ وصل کا، با حمزہ وصل کا جو مزید کے ابواب میں سے آخری باب ہے باب افعوال، 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 دیکھیں اجلول، حمزہ کا شروع میں اضافہ، یہ تو با حمزہ وصل کا ہو گیا۔ پھر اس میں کیا ہے، عین کلمے کا تکرار، افعوال، افعول، اجلو، افعول، اجلول، افعول، ٹھیک ہے، وہ مصدر میں تھا۔ تو عین کلمے میں تشدید ہے، افعول، اجلول، تو دو نشانی ہوگی اس کی۔ باقی اس کی جو ہے صرف صغیر وہ بالکل باقی ابواب کی طرح ہیں، تین تین اس میں نہیں آئیں گے، تین تین بس ان دو بابوں میں آئیں گے، اور آگے مزید کا ایک باب آئے گا، اجلوذ یجلوذ اجلوازن،
فهو مجلوذ وہ جلوذ يجلوذ اجلباذ فذاك مجلوذ لم يجلوذ لم يجلوذ لا يجلوذ لا يجلوذ لن يجلوذ لن يجلوذ الامر اجلوذ لتجلوذ يجلوذ ليجلوذ والنهي لا تجلوذ لا تجلوذ لا يجلوذ لا يجلوذ وظرف المجلوذ مجلوذان مجلوذين مجلوذات. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ تعالی دوبارہ دیکھیے گا توجہ سے کہ باب افعال جو ہے جی اس کا جو ہے اس کی پہچان حمزہ وصلی کا شروع میں اضافہ اور عین کلمہ مشدد اجلوذ اجلوذ ذہن میں رہے گا جی انشاءاللہ تعالی. تو اس کو ذہن میں رکھیے. اب یہاں تک ہمارے جو ہے مزید ثلاثی مدی کے 12 ابواب بنتے ہیں کل بے حمزہ وصل اور با حمزہ وصل کو تو سب کو ملا کر تو الحمدللہ یہ مکمل ہو گئے ہیں. ان کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے. اب آگے ہم آج رباعی مجرد کا بھی وہ سامنے کر لیتے ہیں. رباعی مجرد کے رباعی مجرد میں وہ ہوگا کیا کہ حروف اصلی 4 ہی ہوں گے. پہلے تو ثلاثی مزید میں کیا تھے حروف اصلی جو تھے وہ 3 تھے. رباعی میں حروف اصلی کل ٹوٹل 4 ہوں گے. ٹھیک ہے اور وہ سارے کے سارے حروف اصلی ہوں گے. اس کا ایک ہی باب آتا ہے بس. ٹھیک ہے دحرج جی یعنی فعلل کے وزن پر مطلب اس وزن پر اب باب تو بہت سارے آتے ہیں لیکن رباعی مجرد کا ایک ہی باب ہے ایک ہی وزن کے ساتھ. ذہن میں رکھ لیجیے انشاءاللہ تعالی ایک ہی باب ایک ہی وزن کے ساتھ. بات سمجھ میں آتی ہے جی. تو یہ ذہن نشین کر لیجیے جی. دحرج يدحرج دحرجة فهو مدحرج ودحرج يدحرج دحرجة فذاك مدحرج لم يدحرج لم يدحرج لا يدحرج لا يدحرج لن يدحرج لن يدحرج الأمر منه دحرج لتدحرج ليدحرج ليدحرج والنهي لا تدحرج لا تدحرج لا يدحرج لا يدحرج مضرف المدحرج المدحرجان المدحرجين المدحرجات. ٹھیک ہے اب اس میں آپ تھوڑی سی گردانیں دیکھ سکتی ہیں. لیکن دحرج دحرجا گردان طریقہ وہی ہوگا آخر سے تبدیلیاں وہی ہوں گی. سیغوں کی پہچان انہی سے ہوگی. ترجمہ بھی اسی کے مطابق ہوگا بس ترجمہ یہاں سے دیکھنا اور اس کے مطابق نا. مثلا دحرجا لڑکایا اسے ایک آدمی نے ماضی ہے. ٹھیک ہے دحرجا الف آ گیا تسنیہ کی علامت آ گئی. لڑکایا ان 2 آدمیوں قتل لڑکایا ان 2 آدمیوں نے ماضی کا صیغہ ہے. دحرجو تو واو اور الف آ گیا وہی جمع کا صیغہ ہوگا. دحرجت دحرجتا دحرجنا دحرجت دحرجتما دحرجتم دحرجت دحرجتما دحرجتن دحرجت دحرجنا. بات سمجھ میں آ گئی جی. يدحرج يدحرجان يدحرجون تدحرج تدحرجان يدحرجن تدحرج تدحرجان تدحرجون تدحرجين تدحرجان تدحرجن تدحرجن تدحرج. ٹھیک ہے آگے جو ہے يدحرج يدحرجان يدحرجون تدحرج تدحرجان يدحرجن تدحرج تدحرجان تدحرجون تدحرجين تدحرجان تدحرجن ادحرج مدحرج. تو امید ہے کہ آپ سب کو انشاءاللہ تعالی جی اس سے ان ابواب کو تفصیلاً کروانا اس لیے تھا اور کتاب سے مطلب تھا کہ چونکہ اس میں ساری تفصیل سے بتانا ہے تو پھر وہ جو سلائیڈ میں وہ مختصر آتا ہے تو اس لیے میں نے تفصیل سے کروایا ہے. اب ہم رباعی مجرد تک پہنچ گئے ہیں. ان کا آپ نے ایسا کرنا ہے ان کا تھوڑا سا ایک نظر ثانی دوبارہ کرنی ہے. ان کا چونکہ مصدر سے یاد رہتے ہیں تو پہلا باب افعال ٹھیک ہے پھر دوسرا تفعیل دوسرا تفعیل تیسرا تفاعل چوتھا مفاعلہ پانچواں تفاعل چھٹا افتعال ساتواں استفعال آٹھواں انفعال جی نواں افعال 10واں احمرار اور افعلال اور 11واں افعیلال اور 12واں افعال. تو آپ نے ان ناموں کو یاد رکھ لینا ہے اور ان ناموں کے ساتھ آپ نے ان کو کرنا ہے. امید ہے کہ یہ ذہن میں رہے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے. آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی کافی. پھر انشاءاللہ مزید دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.